يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على السيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ انبیاء کی 7 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس سوال کرو اہل ذکر سے، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ لہذا کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر اگر جہل بسیط ہو، اپنے جہل کی طرف متوجہ ہو انسان، تو پھر اس کے اندر سے خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جب انسان علمی تشنگی کا احساس کرتا ہے تو اس تشنگی کا اظہار سوال کے ذریعے سے ہے۔ جس طرح سے آپ کو بھوک لگتی ہے، جس طرح سے آپ کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، آپ کے بدن میں پانی کی کمی ہوگی تو پیاس آپ کو متوجہ کرے گی اور ہلاکت سے بچائے گی۔ بھوک اگر غذا کی کمی ہوگی تو آپ کو بھوک کا احساس ہو کر ہلاکت سے بچائے گی۔ خلیج کے جو بعض ممالک ہیں
مثلا مسقط جانے کا ہمیں اتفاق ہوا تو گرمیوں میں وہاں پر دوست جو ہیں وہ یہ ہدایات دیتے ہیں کہ اول تو گرمی میں کہیں دوپہر میں باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی پیش آ جائے کہ آپ کو دوپہر میں پیدل کہیں جانا پڑ جائے تو پانی کی ایک بوتل ساتھ لے کر جائیں اور پیتے رہیں، چاہے آپ کو پیاس محسوس نہ ہو، کیونکہ گرمیوں میں وہاں اتنی جلدی پریسپیٹیشن ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کہ پتہ لگے کہ میں ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہوں آپ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اور فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ پر رحم کھا لیا تو آپ کو کوئی لے جائے گا ورنہ وہیں پڑے رہیں گے آپ۔ لہذا غور کیجیے گا، پیاس کا احساس نہ بھی ہو رہا ہو تو ہلاکت سے بچنے کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا چاہیے۔ قربان جاؤں امام حسین، واقعاً ہمارے اندر تشنگی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن کہیں روحیں ہلاک نہ ہو جائیں، جرعے گھونٹ گھونٹ پانی پلانے کے لیے اپنی فرش عزا کا دسترخوان بچھا دیا ہے کہ مومنین کہیں ایسا نہ ہو ان کو تشنگی کا احساس نہ ہو، روحانی طور پر ڈی ہائیڈریٹ ہو کر کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ ہلاکت سے بچانے کے لیے علم پہنچتا رہنا چاہیے، علم کی غذا پہنچتی جائے۔ اور عجیب مولا ہے، میں نے عرض کیا تھا، جو نہ بدن کو بھوکا رہنے دیتا ہے نہ روح کو بھوکا رہنا دیتا ہے۔ بدن کو بھی سیراب کرتا ہے میرا مولا اور روح کو بھی سیراب کرتا ہے۔ لہذا اہل علم کا کام ہے کہ وہ ہم تک علم کو پہنچائیں، اور یہ دسترخوان امام حسین کا اہل علم کی طرف سے وہ علم ہے، ہمارا کام صرف ان سے لے کر آپ کے درمیان تقسیم کرنا ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من غور کیجیے گا، بس آخری مراحل علم کے لیے میں نے ایک مقدمہ تیار کیا تاکہ ذکر کی گفتگو آپ تک پہنچا سکوں، لہذا تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ کچھ مقدمات علمی ہیں لیکن انشاءاللہ یہ میں نے آپ سے وعدہ شروع میں کیا تھا اور کہا تھا کہ ادعا نہیں ہے، ثابت کروں گا آپ کو کہ اس آیت کے ہر مرحلے میں آپ جہاں بحث شروع کریں گے آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر جائے گی۔ اب تک کئی مقامات پر اگر ادعا ثابت نہیں کیا تو مجھے بتائیے، کئی مقامات میں ثابت کر چکا ہوں۔ آخری مرحلہ ذکر کا، ذکر کیا ہے تو ایک مرتبہ لغت میں جا کے دیکھنا پڑے گا، ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا کہ لغت میں ذکر کسے کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا تعلق لغت کی جو تعریف ہے ڈکشنری میں اس کے حوالے سے مراتب اور گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس میں بھی انشاءاللہ ثابت کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اور کل اور آخری گفتگو انشاءاللہ ذکر، قرآن کی اصطلاح میں ذکر کیا ہے اور پھر اہل ذکر کیا ہے، انشاءاللہ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ گفتگو ہماری اپنی نہائی اور منطقی انتہا تک پہنچ سکے۔ لہذا غور کیجیے گا، ذکر تعریف کیا چیز ہے، ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے ذرا مشکل گفتگو کروں گا، پھر اسے آسان کروں گا اور پھر بہت آسان کروں گا، 3 مرحلے۔ ذکر کیا ہے؟ لغت میں راغب اصفہانی نے اپنی مفردات میں لکھا ذکر کیا ہے۔ اب غور کیجیے گا، میں نے علم کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ علم کیا ہے؟ حضور و صورت الشیء عند العقل، مطابق واقع کے ہونی چاہیے۔ 2 حالتیں ہیں، تصویر جو آپ کی ذہن میں بنی ہوئی ہے کسی بھی چیز کی، عقل میں اگر موجود ہے، حاضر ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ لیکن صرف تصویر کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تصویر جو باہر چیز ہے، باہر خارج میں جو چیز پائی جاتی ہے اس سے مطابقت بھی رکھتی ہو۔ ان 2 صورتوں میں علم ہے۔ اگر کوئی تصویر ہی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے، تصویر ہے لیکن غلط ہے تو پھر جہل مرکب، وہ جہل بسیط، یہ جہل مرکب۔ جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ غلط بات ذہن میں ہے، آپ سمجھ رہے مجھے معلوم ہے جبکہ معلوم نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، کچھ 2 افراد کا، کچھ احباب کا رسپانس آیا جو ایسے میں نے بتایا تھا، کچھ احباب نے اس کو پڑھا اور مجھے واقعاً بڑی قلبی خوشی ہوئی۔ اور ایک ہمارے بزرگوار ہیں، انہوں نے سوال بھی کیا کہ اس ایسے میں مراد کون ہے؟ مراد جاہلان مرکب ہی ہیں۔ بسیط صرف سوال کرتا ہے، تباہی نہیں مچاتا۔
تباہی مچانا جاہلانے مرکب کا کام ہے، خود بھی ڈوبتے ہیں، قوم کو بھی ڈبوتے ہیں، لہذا زنا میں۔ اب اگر تصویر ذہن میں ہے تو کیا ہے؟ علم ہے۔ راغب کہتے ہیں، غور کیجیے گا، استحضار الشیء عند العقل من دون نسیان او بعدہ قلبا او لسانا فہو ذکر۔ اب ترجمہ کر دو۔ ایک ہے حضور، موجود ہونا۔ استحضار کہتے ہیں اسی موجود چیز کو ایکٹیو فارم میں لانا۔ جو حضور ہے اسی حضور کو ایکٹیویٹ کرنا، فعال کرنا عقل میں۔ جب آپ نے شے کی تصویر تھی اس کو ایکٹیویٹ کر لیا، اب یہ ایکٹیویشن آپ نے بھولنے کے بعد دوبارہ کی ہے یا بغیر بھولے کی ہے، زبان سے کی ہے یا دل میں کی ہے، یہ سب ذکر کہلاتا ہے۔ اب تیسرے مرحلے میں بہت آسان ہے۔ ذکر یعنی یاد کرنا، اردو میں جو ہم کہتے ہیں یاد۔ ابھی بھی ذرا سے بھی ادبی گفتگو کی جا رہی ہو کسی کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے بھائی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ کا ذکر یعنی آپ کی یاد۔ اب غور کیجیے گا، یہ یاد کیا چیز ہے؟ مقدمہ کیا ہے یاد کا؟ یاد کا مقدمہ یہ ہے کہ پہلے ذہن میں کوئی چیز ہو، اس کی تصویر ذہن میں ہو، پھر اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ اگر وہ ایکٹیویٹڈ حالت میں ہے تو چاہے آپ دل میں یہ کام کر رہے ہیں یا زبان سے ادا کر رہے ہیں، یہ یاد کہلاتی ہے۔ یاد کرنا ذہن میں آپ کے کچھ، اب اگر مثلا آپ کسی شے کو جانتے ہی نہیں ہیں، کسی شے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو اسے یاد کیسے کریں گے؟ بس اب غور کیجیے گا، یہ لغت میں تعریف کے مرحلے پر بات کر رہا ہوں، ابھی آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ بس یاد کا معنی ہے کیا؟ ذہن میں کسی جو تصویر ہے اس کا ایکٹیو فارم میں ہونا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں، آپ نے ایکٹیویٹ کی، دوبارہ ذہن میں آ گئی، یاد ہے۔ آپ کے ذہن میں ہی تھی، آپ بھولے نہیں۔ مثلا بعض اوقات شوہروں کو بیویاں جاتے جاتے کہتے ہیں بھائی یاد رکھیے گا، کہ ہاتھ کا اشارہ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھولنا ہی نہیں دیتا، نہیں بھولتے بیچارے، کیا کریں، تو یاد ہی رہتا ہے، بھولنے کی ضرورت نہیں کر پاتے۔ اب اگر وہ ہے، نہیں بھولے ہیں، تب بھی کیا ہے؟ یاد ہے۔ اب وہ دل میں ہے تب بھی یاد ہے، زبان سے جاری ہو جائے تب بھی یاد ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی یاد کرنے والے، میں لغت کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو یہ یاد کس کی یاد ہوگی جس کی بات اللہ کر رہا ہے؟ یقیناً جو بہترین یاد ہو سکتی ہے، جو بہترین ذکر ہو سکتا ہے۔ اور خصوصاً جب قرآن نے الذکر کہا ہے تو مراد خاص ذکر ہے، تو سب سے زیادہ خاص ذکر اور سب سے زیادہ خاص یاد کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بس جب قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو الذکر سے مراد کون ہوئے؟ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ میں نے عرض کیا ابھی میں ڈیفینیشن کے مقام پر ہوں، تفصیل میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کی ہے، بس یہیں پر غور کیجیے گا۔ ذکر متوقف ہے کس چیز کے اوپر؟ علم کے اوپر۔ ذکر متوقف ہے معرفت پر، جتنی اچھی معرفت ہوگی اتنا بہتر ذکر ہوگا۔ اب اگر ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے تو اللہ کا ذکر متوقف ہوگا کس پر؟ اللہ کی معرفت پر۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، تو جس کو جتنی اللہ کی معرفت اچھی ہوگی وہ خود بخود اتنا اچھا اہل ذکر خود بخود بن جائے گا۔ تو پروردگار، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا نا آیت جہاں سے شروع کریں گے اہل بیت کے دروازے پر لے کر آئے گی۔ پروردگار کی معرفت بھائی کس کو ہے کس کو نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن زمین پر اللہ کا رسول یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا علی، اللہ کو یا تو نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے۔ لہذا اگر ہم ذکر کی بحث میں تفصیل میں جائیں ہی نہیں، کوئی تفصیلی بحث نہ کریں، آج ذکر سے مراد اگر اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والے اہل ذکر کون ہونے چاہیے؟ پہلی شرط یہ ہوگی جن کو اللہ کی معرفت ہو،
اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، معرفت بھی اگر حق الیقین کی منزل پر پہنچی ہوئی ہو تو اس سے بہتر اہل ذکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اب تک میں نے عرض کیا صرف کہاں صرف تعریف کے مرحلے میں، لیکن اس مرحلے کو چھوڑتا ہوں۔ یہاں پر بھی ثابت ہو گیا کہ اہل ذکر اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ذکر کے مراتب ہیں، ذکر کے کچھ مقامات ہیں جو علماء نے بیان کیے، اور یقیناً جو ذکر کا عالی ترین مرحلہ ہے، اگر کوئی شخص اس مرحلے پر ہوگا تو وہی بہترین ذاکر ہوگا، وہی بہترین اہل ذکر ہوگا، اور خدا اسی کے پاس بھیجے گا۔ تو کیا مراتب بیان کیے ہیں علماء نے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر گفتگو کو تمام کروں گا آج کی۔ ذکر کے مراتب، یہ جو مراتب ہیں اس میں سے تقریباً جو 3 مرحلے ہیں وہ علماء اہل سنت نے بھی بیان کیے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ دراجات پائے جاتے ہیں، لیکن جو بعد کے دراجات ہیں وہ ہمارے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ مقام کیا ہے، ذکر کیا ہے، بس ایک مقدمہ اور عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے ذکر اصل میں ہے اللہ کی یاد، اصل ہے اللہ کی یاد۔ اگر آپ کے ذہن میں اللہ کی یاد موجود ہے اور آپ کوئی بھی کام اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، بس ذکر یاد رکھیے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ذکر سے کیا مراد ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، یا نماز یا قرآن، نہیں، صرف اس میں مقید نہیں ہے۔ جب ذکر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے، تو مراد کیا ہے، اللہ کی یاد اگر آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کام اللہ کی خاطر انجام دے رہے ہیں تو جو کام آپ انجام دیں گے وہ ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ کچھ مقامات بیان کر دوں تاکہ ذہنوں میں کچھ چیزیں کلیئر رہیں۔ اگر اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر آپ اپنے ہی بچے کو پیار کریں گے، عبادت ہو جائے گی، ذکر اللہ بن جائے گا۔ اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر اگر آپ اپنی زوجہ سے محبت کریں گے، ذکر اللہ بن جائے گا، عبادت بن جائے گی، ثواب ملے گا۔ بیوی اگر اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر شوہر کی اطاعت کرے گی، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے گی، گھر میں جو کام انجام دے گی، گھر کا کام کر رہی ہوگی اللہ کی خاطر، اللہ کو ذہن میں رکھ کے کر رہی ہوگی، ذکر اللہ کر رہی ہوگی، عبادت کر رہی ہوگی۔ بس کوئی مرحلہ حیات کا ایسا نہیں ہے جو اس کنڈیشن میں ذکر اللہ سے باہر ہو جائے۔ بس آپ کا ہر کام اللہ کا ذکر بن سکتا ہے اگر اللہ کی یاد آپ کے ذہن میں ہے اور اللہ کی خاطر آپ اسے انجام دے رہے ہیں۔ بس اب اس مقدمے کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مراتب ذکر کیا ہیں؟ فرمایا علماء نے کہ ذکر کا سب سے ابتدائی اور سب سے کم ترین درجہ وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان تو اللہ کا ذکر کر رہی ہو لیکن اس کا قلب اور اس کا ذہن اس سے متوجہ نہ ہو۔ اب یہ مجھ جیسے گناہ گار، آپ یقیناً سب مجھ سے بہتر، سب مجھ سے افضل، میں اپنے جیسے گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں اللہ اکبر کہا نماز میں اور وہاں کھڑکی کھل گئی، ساری پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جائے۔ کس کو کیا کہا تھا، کس نے کیا کہا تھا، کس کو قرضہ دینا ہے، کس سے قرضہ واپس لینا ہے، جتنے بھی ہر چیز پرانی، کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں۔ اور جہاں آخری سلام کہہ کے اللہ اکبر آخری کیا، واپس جانا نماز۔ درمیان میں کہاں تھے کچھ نہیں پتا، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کچھ نہیں یاد، بس نماز ہو گئی۔ تسبیح پہ ہاتھ چل رہا ہے اللہ اکبر اور وہاں دماغ میں کہانیاں چل رہی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، ثواب مل رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان، اور صحیح سوال صحیح، اگر کہتے ہیں مولانا یہ ایسی نمازیں اور ایسی عبادات کا کیا فائدہ جب آدمی متوجہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، صرف زبان چل رہی ہے، لقلقہ زبان ہے اور کوئی یاد نہیں، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، تو ایسی عبادت کا فائدہ کیا؟ بات اپنی حد تک تو ٹھیک، ہم جواب میں پھر یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ بتاؤ کہ پھر کیسی عبادت کرنا چاہتے ہو، کیسی نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ تو پلٹ کر کہتے ہیں بھائی جیسی آیت اللہ بہجت نے نماز پڑھی یا فلاں عارف نے جیسی نماز پڑھی۔ احسن، بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے،
کہ آپ ایسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن پہلا سوال یہ کہ کیا آیت اللہ بہجت پہلے دن سے ایسی ہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بھئی کیا خود آیت اللہ بہجت بھی پہلے دن ایسی ہی عرفانی عاشقانہ نماز پڑھ رہے تھے؟ تو اب تربیت ہے نا، آپ جتنی اپنی روح کی تربیت کریں گے اتنے ان مقامات پر آپ پہنچیں گے. تو اب میں مثال دے رہا ہوں بدن کی تربیت سے، کیونکہ آپ مستحضر ہیں، آپ جانتے ہیں بدن کی تربیت آسان ہے روح کی تربیت سے. ٹھیک، اب جس طرح سے بدن کی تربیت میں پہلوان ہوتے ہیں، اسی طرح سے روح کے میدان میں بھی پہلوان ہوتے ہیں. اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں آیت اللہ بہجت، وہ عبادات عرفان کے میدان کے مسٹر یونیورس ہیں. میں پہلوانی سے جوڑ رہا ہوں تو مثال ایسی دے سکتا ہوں. ہماری زبان میں آیت اللہ کہلاتے ہیں، عارف کہلاتے ہیں، لیکن بدن کی تربیت کے زبان میں کیا کہلاتے ہیں؟ مسٹر یونیورس. تو سب سے بڑے پہلوان ہیں اپنے زمانے کے مسٹر یونیورس. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسٹر یونیورس جیسی نماز پڑھیں. اب مثال آپ لیں بدن کی تربیت سے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بدن کی تربیت کروں، اور آپ جمنیزیم میں جا کر اس کو کہیں کوچ کو کہ بھائی میں وہی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں، ویسی ہی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں جیسی مسٹر یونیورس کرتا ہے. صحیح ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مشکل نہیں ہوگا. اگر کر لی نا خدا نخواستہ جتنی ایکسرسائز وہ کرتا ہے اور جیسی ایکسرسائز وہ کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ کر لی تو جمنیزیم سے سیدھے ہسپتال تک. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، نہیں آ سکتے گھر آپ. کیوں؟ وہ بھائی ایک زمانہ لگایا ہے، اس نے محنت کی ہے، تب جا کے اس مقام پر پہنچا ہے. اب اگر آپ واقعاً مسٹر یونیورس بننے میں سیریس ہوں اور آپ کا کوچ واقعاً اچھا ہو، تو وہ آپ کو 1 سال صرف بلا کر چیک کرے گا کہ یہ ریگولر ہے یا نہیں، سیریس ہے یا نہیں. 1 سال تک آپ کو سکھائے گا نہیں، 1 سال آپ کو کہے گا آؤ ریگولر آؤ. اب اگر آپ 1 سال سردی میں، گرمی میں، بارش میں، طوفان میں، ہنسی میں، خوشی میں، ہر موقع پر آپ پہنچ گئے، آپ نے ناغہ کوئی نہیں کیا، روزانہ پہنچتے رہے، تو 1 سال آپ کو چیک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے گا کہ اب اس کے اوپر وقت لگانا برباد نہیں ہوگا. پھر وہ آپ کو ٹریننگ دینا شروع کرے گا. جب 1 سال آپ اس کو یہ ثابت کر دیں گے کہ میں سیریس ہوں، میں واقعاً کرنا چاہتا ہوں، تو 1 سال آپ کو چیک کرے گا. اس کے بعد پھر آپ کو ٹریننگ دینا شروع کرے گا. جب وہ آپ کی سیریسنس کے حوالے سے مطمئن ہو چکا ہوگا. تو اللہ کو تو تھوڑا سا حق دینا. ہم چاہتے ہیں 1 ہفتے میں ہی ہم شروع ہو جائیں، نہ، لہذا غور کیجیے گا. ہمارے استاد بھی یہ کہا کرتے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث بھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے وجود میں تاثیر کرے، کوئی بھی عمل چاہتے ہو کہ جواب دے، کم از کم 1 سال بلا ناغہ اسے انجام دو. کم از کم 1 سال. کیوں؟ تاکہ تمہارے نفس میں اس کے اعتبار سے پوری طرح سے نفوذ قائم ہو جائے. ہمارے استاد کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جو کوئی بھی، اب یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں ابتدائی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو شروع کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ میرے نوجوان ساتھی. فرمایا کہ اگر تم سیر اللہ کرنا چاہتے ہو، عرفان کا راستہ طے کرنا چاہتے ہو، سیر اللہ کرنا چاہتے ہو، 1 پورا سال صرف نماز اول وقت قائم کرو. صرف نماز اول وقت. ہمارے استاد کا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ سٹارٹ لینا ہے تو 1 سال تک صرف نماز اول وقت پڑھو، تسبیح حضرت زہرا، دعائے امام زمان علیہ السلام، ختم. کوئی تعقیبات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے لمبے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 سال تک مسلسل صرف کوئی ناغہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. ساری نمازیں، فجر ہو کوئی اور نماز، اول وقت ہوا، جا نماز پر موجود، وضو کے ساتھ نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، دعا امام زمانہ. 1 سال تک کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو. کنڈیشن دوسری کیا ہے؟ یہ اول وقت نماز وہ ہے جو آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں.
بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر جماعت پڑھ رہے ہیں تو جس وقت جماعت ہو، جس وقت اگر جماعت دیر سے بھی ہو رہی ہے، بعض ہمارے بچے کہتے ہیں کہ بھئی ظہر کا وقت ہے وہ 1:45 بجے ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے 7:15 بجے، مسئلہ نہیں ہے، جماعت جتنے بجے بھی کھڑی ہو۔ یہی عرفان کا مسٹر یونیورس آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، قوم میں سب سے زیادہ دیر میں جو جماعت کھڑی ہوتی تھی وہ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی۔ بندے کو کچھ عرصے نصیب ہوا تھا آقا کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ حضرت کے پیچھے کچھ دیر کھڑے ہونے سے ہمارے نصیب ہوا ہے، لیکن ابھی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی دعویٰ کوئی ادعا نہیں ہے۔ بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قوم میں سب سے زیادہ آخر میں سب سے لیٹ میں نماز ہوتی تھی مسجد فاطمیہ، گزر خان، گزر جدہ بھی جس کو کہتے ہیں، محلہ گزر خان گزر جدہ، مسجد فاطمیہ میں پوری قوم کی نماز ظہر ختم ہو جاتی تھی، تب آقا کی نماز ظہر کی جماعت شروع ہوتی تھی۔ لہذا عرض کر رہا ہوں اگر جماعت پڑھ رہے ہیں تو جماعت جبران کرتی ہے اس اول وقت کا، لہذا بہتر یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جماعت مہیا نہیں ہے، فرادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو جس وقت اذان اللہ اکبر وہاں ہو رہا ہے آپ مصلی پر ہوں۔ 1 سال تک کوئی ایک بھی نماز اول وقت قضا نہ ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہی کا قول ہے۔ اور آپ نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اول وقت نماز انسان کو درجات عالیہ میں پہنچا دیتی ہے، تو کیا اس نماز سے مقصد آپ کا حضور قلب والی نماز ہے؟ کہ نہیں، صرف اول وقت نماز کا وجود قائم کر دو، یہ خود بخود تمہیں درجات عالیہ میں پہنچا دے گی۔ اللہم صلی اللہ۔ صرف اول وقت نماز کا وجود، صرف، میں نہیں کہہ رہا آیت اللہ بہجت، فرمایا کہ گارنٹی دیتا ہوں تم قائم کر دو، اول وقت نماز کا وجود خود بخود تمہیں درجات عالیہ میں پہنچا دے گا۔ تو اب ہوتا کیا ہے عزیزوں، اب یہ مرحلہ بس آخری طے کروں اور آگے بڑھوں کہ یہ جو مرحلہ ہے گرچہ یہ سب سے پست مرحلہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ حالت اس حالت سے بہت افضل اور بہتر ہے کہ جہاں پر انسان خدا نخواستہ بطور کامل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ یہاں کم از کم زبان، چاہے لقلقہ زبان ہی ہے، لیکن اللہ کو یاد تو کر رہی ہے نا۔ یہ یاد کرنا بھی اس مرحلے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ جہاں خدا نخواستہ انسان مکمل طور پر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، نہ زبان سے ذکر نہ ذہن میں ذکر کاملاً، اور خدا ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انسان پر بدترین حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کاملاً اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، بدترین حالت۔ پھر ایک دفعہ ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ مولا کریم کا ہمارے اوپر احسان ہے، اپنی یاد سے خدا کی یاد کو باندھا ہوا ہے۔ ابھی آپ اس وقت چلے جائیں، دیکھیں ایک دنیا ہے جس کو نہیں پتا کہ آج 8 محرم ہے یا نہیں، زہرا کے بچے 2 دن سے بھوکے پیاسے ہیں یا نہیں، ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں حسین کی پرواہ نہیں ہے، حسین کو خدا کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، خوب غور کیجیے گا۔ لہذا احسان ہے میرے مولا کا کہ اس بہانے میرا مولا اس سارے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ اب اگر یہ مرحلہ بھی آپ نے یہ مرحلہ قائم کر دیا، صحیح سے قائم کر دیا، علماء فرماتے ہیں کہ آپ دوسرے مرحلے میں پہنچ جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان خود بخود اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ذہن کو اللہ کی طرف رکھنے میں باقی انسان کو تکلیف پیش آتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر انسان اس مرحلے کو دوام دے، کنٹینیوس رکھے، استقلال کا مظاہرہ کرے، اور پھر کثرت ذکر وہاں پر دوسرے مرحلے میں، وہاں اگر کثرت ذکر کو تھوڑا سا بڑھائے تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں انسان تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجیے گا، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی زبان بھی ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے، اس کا قلب بھی ہر وقت ذکر الہی میں ہوتا ہے، لہذا اس کا ہر عمل اس کا خود بخود عبادت
بنتا چلا جاتا ہے. فرمایا ہی مرحلۃ عظیمہ، یہ بہت ہی عظیم مرحلہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں ہے. کہ جب انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو پروردگار بھی پھر اپنی عطا کو اس کے اوپر جاری کرنا شروع کرتا ہے. تو پروردگار کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ اس حالت میں ذاکر جب پہنچتا ہے تو اب بیداری کے عالم میں تو خود ذکر کر رہا ہے، دل بھی ذکر کر رہا ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، لیکن جب وہ سو جاتا ہے، بیداری میں تو جاگ رہا ہے، جب تک جاگ رہا ہے مرضی سے اپنا ذکر کر رہا ہے. اب جب سوتا ہے، میں لفظ خاص طور پر کہہ رہا ہوں تاکہ متوجہ کر سکوں آپ کو، سوتا ہے کس سے؟ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے سو جاتا ہے. لیکن جب کہ اس نے سارے وقت میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، لہذا اللہ اس کے اوپر احسان کرتا ہے. ذاکر سو جاتا ہے، زبان سو جاتی ہے، لیکن اللہ اس کے دل کی دھڑکن کو ذکر بنا دیتا ہے. لہذا اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے اور خدا کا ذکر ہوتا رہتا ہے. فرمایا کہ جب اس مرحلے میں انسان پہنچا ہوا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے سویا ہوا ہوتا ہے اور عبادت کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں میں خاص طور پر یہ لفظ اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ ذہن میں رہیں. اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، لیکن چونکہ ذکر کے اس مرحلے پر ہوتا ہے تو دل دھڑک دھڑک کر عبادت کرتا رہتا ہے. اپنی مرضی کا سونا بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے. تو اگر ذاکر اس مرحلے میں پہنچ کر اپنی مرضی سے سوئے تو عبادت بن جاتا ہے، اور کوئی ذاکر تلواروں کے سائے میں ہجرت کے بستر پر اللہ کے حکم سے سو جائے، اپنی توجہ فرمائیے، توجہ، میں جو فرق بتانا چاہتا ہوں غور کیجیے. ذاکر اپنی مرضی سے سوئے تو اس کا سونا عبادت، لیکن جہاں پر کوئی ذاکر سوئی ہی اللہ کی مرضی سے ہے تو پھر اس کا کیا مرحلہ ہونا چاہیے؟ بھئی یہ وہ ذاکر ہے جو معمولاً سوتا نہیں ہے، شب میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن چونکہ آج اللہ چاہتا ہے کہ سوئے تو جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ایسے تابع کر دے کہ اللہ کی مرضی سے اس بستر پر سوئے جس کے چاروں طرف موت منڈلا رہی ہو، تو اس کا سونا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، خدا اسے اپنی مرضی بیچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی مرضی سے سویا ہے، اپنی مرضی سے نہیں سویا. تو اب مجھے بتاؤ نا، علی میری سمجھ میں آ سکتا ہے جس کی ایک ضربت کا بدن ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، جس کی ایک رات کا سونا اللہ کی مرضی کو خرید رہا ہو؟ تو میری سمجھ میں آ سکتا ہے علی؟ علی میری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. لہٰذا پیغمبر نے کہا یا علی، اگر تیرے اسرار، اگر تیرے فضائل دنیا پر کھل جائیں تو یہ حیرت سے مرتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے علی کیا ہے. لہذا غور کیجئے گا، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ جہاں ذاکر اب ذکر کے اندر ہے، 24 گھنٹے کا ذکر. میں نے عرض کیا اس سے آگے برادران اہل سنت کے علماء ذکر نہیں کرتے، لیکن اس سے آگے مقامات ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے جب آدمی 24 گھنٹے ذکر کر رہا ہے تو پھر مقام بچا کیا ہے؟ اس سے آگے کا مقام ذاکر کے اخلاص کا ہوتا ہے. اب جتنا خلوص اپنے ذکر اور عبادت میں کرتا چلا جاتا ہے اتنا پروردگار کا ہم مقامات کی کمی نہیں ہے. پروردگار بھی اپنی عطا اتنی بڑھاتا چلا جاتا ہے، اتنے ہی درجات عطا کرتا چلا جاتا ہے. اب جب پروردگار درجات عطا کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یا غور کیجیے گا، ذاکر اپنے خلوص میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، خدا اپنی عطا میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. لہذا مرحلہ کیا شروع ہوتا ہے؟ ذاکر کے خلوص کے اعتبار سے پروردگار اپنے اور ذاکر کے درمیان سے حجابوں کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اب جتنا ذاکر کا خلوص زیادہ، اتنے ہی حجاب اٹھتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی حجاب اٹھتے چلے جاتے ہیں. اور ایک مقام وہ آتا ہے جہاں ذاکر کا خلوص اپنے کمال پر پہنچتا ہے
اللہ کی عطا بھی کمال پر پہنچتی ہے. عابد اور بندے، ذاکر اور مذکور کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا. جب یہ مرحلہ آ جائے تو ذاکر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ علی اس مقام پر ہے کہ جہاں ذاکر اور مذکور کے درمیان میں کوئی حجاب باقی نہیں ہے. کیا اس کے بعد بھی درجہ؟ فرمایا اس کے بعد بھی ایک درجہ اور باقی رہ جاتا ہے. خدا جانے کیا مراتب ہے، مجھ جیسے جاہلوں کو کیا پتا ہے، جنہوں نے بیان کر دیا وہی جانتے ہیں. کہ اس کے بعد بھی ایک درجہ اور باقی بچتا ہے. کیا کون سا درجہ؟ کہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مخلصین کا درجہ ہے. مخلصین کا وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر پردے تو ہٹ جاتے ہیں، حجاب دور ہو جاتے ہیں، لیکن خود ذکر حجاب بن جاتا ہے. خوفناک مرحلہ ہے جہاں ذکر خود حجاب بن جاتا ہے. لہذا اگر یہ مرحلہ ذرا سا بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے، پیغمبر کی وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ العلم حجاب الاکبر، علم خود حجاب اکبر بن جاتا ہے. اب یہ کیا مقامات ہے میں نے عرض کیا، اس کو سمجھنا اور درک کرنا بہت اونچا مرحلہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ذکر خود کیا بن جاتا ہے؟ حجاب. اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ایک میں نے عرض کیا، یہاں سے وہ مرحلہ ہے کہ جو اخلاص کی نہایت کا، اخلاص کی نہایت کا مرحلہ کیا کہ جہاں جس مرحلے کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، ساری مرضیاں خرید کے پھر بھی جو اپنی مرضی خدا پر قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو فنا فی اللہ خدا پر قربان کر دے خدا پر. تو جب انسان فنا فی اللہ کی اس منزل پر پہنچتا ہے تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ذکر کے حجاب کو بھی اٹھا لیتا ہے. بس اب آخری مرحلہ ہے اور میں نے بڑی محنت کی ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے. ذکر کا حجاب بھی اٹھ جاتا ہے، اللہ ذکر کے حجاب کو بھی اٹھا دیتا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ جب اللہ ذکر کو اٹھا لیتا ہے تو یا ذاکر بچتا ہے یا مذکور. ذکر تو ختم ہو گیا، اب کیا بچا؟ یا ذاکر ہے یا مذکور. اب سمجھ میں آ رہا ہے قاب قوسین کسے کہتے ہیں؟ قاب قوسین سمجھ میں آ رہا ہے؟ او ادنا کیا منزل ہے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں ذاکر اور حتیٰ ذکر بھی باقی، اس کو معراج کہتے ہیں. یہ معراج ہے جہاں ذاکر اور مذکور کے درمیان حتیٰ ذکر کا بھی حجاب باقی نہ رہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ذکر جب ختم ہو گیا تو کہاں گیا؟ سوال ہے نا. اب جب ذکر گیا تو کہاں گیا؟ ذکر کہاں گیا؟ فرمایا کہ ذاکر اپنے کثرت اخلاص اور فنا فی اللہ کی جب اس منزل میں داخل ہوتا ہے، اللہ جب ذکر کا حجاب اٹھاتا ہے تو ذاکر ہی ذکر بن جاتا ہے اور ذکر ہی ذاکر بن جاتا ہے. غور کیجئے گا، ذکر ہی ذاکر اور ذاکر ہی ذکر بن جاتا ہے. غور کیجئے گا، ذاکر ہی ذکر ہی ذاکر بن جاتا ہے. جب اس مرحلے پر پہنچتا ہے، اب بتائیے ذکر کون ہے؟ ذاکر. ذاکر کون ہے؟ ذکر. تو اب تم اللہ کا ذکر کرو تب بھی اللہ کا ذکر ہے، ذاکر کا ذکر کرو ذاکر کا ذکر کرو. چونکہ ذاکر اب ہے ہی ذکر اللہ، تو جب ذاکر ذکر اللہ بن جاتا ہے اللہ کا ذکر کرو تب بھی عبادت، ذاکر کا تب بھی عبادت. اب اگر یہ مرحلہ سمجھ میں آ گیا تو پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آئے گی، زیّنوا مجالسکم بذکر علی لأنہ ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا.
اللہم صلی مقام گزر کر رہے ہیں. ذکر اللہ کون بن جاتا ہے؟ ذاکر ہی. غور کیجیے گا، میں نے منزلیں پہنچانی ہے. کاش میں آج تک آپ کو باتیں پہنچا جاؤں تو سمجھتا ہوں کہ ممبر کا شاید کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا میں نے. ذکر ہی کیا بن جاتا ہے؟ ذاکر. ذاکر ہی کیا بن جاتا ہے؟ ذکر اللہ. لہذا جب اہل بیت کہتے ہیں ہمارا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو منافق کے پیٹ میں مروڑ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی جا کر قرآن پڑھ. اللہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب جو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو فنا کر دے خدا اس کا ذکر فنا نہیں ہونے دیتا. تو یاد رکھنا اہل بیت نے اپنے آپ کو فنا کیا. فنا کی منزل میں کربلا سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے. تو حسین نے کربلا میں اپنے آپ کو فنا کیا ہے. تو خدا کا وعدہ ہے حسین کا ذکر اللہ فنا نہیں ہونے دے گا. تو سن منافق، تیری نسلیں مٹ جائیں گی، تیرا وجود ختم ہو جائے گا، حسین کا ذکر باقی رہے. حسین کی بہشت میں آ جاؤ، حسین کی بہشت میں آ جاؤ جس کا ایک ایک لحظہ عبادت ہے، ایک ایک حرکت عبادت ہے. سننا عبادت، دیکھنا عبادت، ہاتھ ہلانا ہے، ہر چیز عبادت. کون سا ایسا مقام ہے یہاں تو ریا بھی عبادت بن جاتی ہے. کون سا مقام ہے جو سید الشہداء تمہیں اب بتاؤ نا. دنیا میں جب جنت مل رہی ہے جنہیں، انہیں جنت کی لالچ نہیں ہے. ملا تو جنت کے لالچ میں مرتا رہے، جو فرش عزا پر نہیں آ سکتا اسے جنت قبول کرتی ہی نہیں. لہذا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. یہ دنیا یہ فرش عطا یہ بتائے کہ جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا. لہذا اسے کم مت سمجھنا عزت، واقعہ اس کو کم مت سمجھنا. اللہ نے ذکر حسین کو باقی رکھنا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم عزاداری کو قائم کریں گے. عزاداری ہمیں زندہ رکھتی ہے. ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم عزاداری کو قائم کریں گے، ہم عزاداری کو باقی رکھیں گے، ہم عزاداری کو زندہ رکھیں گے. نہیں، عزاداری نے ہمیں باقی رکھنا ہے، عزاداری نے ہمیں قائم رکھنا ہے، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھنا ہے. لہذا اس عزاداری کو ویسے ادا کرو جیسے اس کا حق ہے، اور پھر اس کے آثار دیکھو تمہارے اوپر. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فرض اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اس زمانے میں فرما رکھا جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس محرم اور سفر سے ہے. اس لیے کہ جو یہاں حسین کو پہچان لے حسین اس کا ہاتھ چھوڑ دے. لہذا غور کیجیے گا، میں آپ کو بڑا اس منزل پر لے کر آیا ہوں، بڑے مقام پر لے کر آیا ہوں ایک منزل سمجھانے کے لیے. اب غور کریں، جہاں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. جہاں ذاکرہ، ابھی تک ذاکر کہہ رہا تھا، غور کیجیے. اگر میں نے آپ کو پہنچا دیا، اگر ذاکرہ اس مقام فنا فی اللہ پر ہو اور ذاکر کا مستقیم مذکور کا مستقیم مشاہدہ کر رہی ہو، مستقیماً اللہ کو مستقیماً مذکور کا مشاہدہ کر رہی ہو، حتیٰ اس کے اور مذکور کے درمیان حجاب ذکر بھی باقی نہ رہے تو کیا ہوتا ہے؟ غور کیجیے گا. مجھ جیسے جاہل، مجھ جیسے نااہل افراد، ذرا سی کوئی مشکل آئی، ذکر ہاتھ، اللہ کا ذکر ہاتھ سے گیا. ذرا سی کوئی ٹینشن، ذرا سی کوئی پریشانی آئی، سب سے پہلے ہاتھ سے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی یاد. پریشانی سب سے پہلے کیا چھین لیتی ہے مجھ سے؟ اللہ کی یاد. اب مردوں میں یہ حال ہوتا ہے، خواتین میں کیا ہوتا ہے؟ بیچاری ذرا سی پریشان ہوتی ہیں سب بھول جاتی ہیں. بس خاتون ہو،
خاتون ہو اور کربلا جیسی مصیبت دیکھ چکی ہو، خاتون ہو، ذاکرہ ہو اور کربلا جیسی مصیبت دیکھ چکی ہو، عباس جیسا بھائی قربان کر چکی ہو، حسین جیسے بھائی کے سر کو نیزے پر دیکھ رہے ہو، علی اکبر قاسم جیسے بھتیجے دے چکی ہو، اولو محمد جیسے بیٹے قربان کر چکی ہو، اور سر برہنہ ہاتھ پسے گردن بندھے ظالم کے دربار میں نامحرموں کے مجمع کے درمیان کھڑی ہوئی، اور پھر ظالم اس سے یہ پوچھے تم نے خدا کو کیسا پایا؟ تو اب جو ذاکرہ فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ جاتی ہے، بس وہ زینب کبریٰ یہ جملہ کہہ سکتی ہے، ما رأیت الا جمیلا، مجھے تو صرف جمال ہی جمال دکھائی دے رہا، خدا جانے میری بیوی نے کیا دیکھ لیا، جو حسین کا لاشا بھی جمال دکھائی دے رہا، عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی جمال دکھائی دے رہے، علی اکبر کا لاشا بھی جمال دکھائی دے رہا، قاسم کا پامال لاشا بھی، خدا جانے خدا کو کیسا دیکھ رہی ہے، ما رأیت الا جمیلا۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میری پھوپھی نے اس پورے سفر کوئی نماز قضا نہیں کی حتیٰ نماز شب۔ عزادارو بہت مشکل ہے امام حسین کے سجدے کو سمجھنا، اور کیجیے گا میں منزل تک لے کر آیا ہوں یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ذاکر کا وجود ہی کیا بن جاتا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بن جاتا ہے۔ جب ذاکر کا وجود ہی اللہ کا ذکر بن جائے تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ہم ذاکر کا سر کاٹیں گے تو یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے گا، نہیں جانتا کہ اس ذاکر کا وجود ہی ذکر اللہ ہے۔ کٹے ہوئے سر کو جب نیزے پر چڑھاتا ہے اور کٹا ہوا سر جب قرآن پڑھ کر سناتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ اہل ذکر کون ہیں، تب پتہ لگتا ہے ذکر اللہ کون ہے، ان کا وجود ہی ذکر ہے۔ کٹا ہوا سر قرآن پڑھ کر یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا وجود ہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جس نے نیزے پر قرآن پڑھ کر سنا دیا اس کا سجدہ درک نہیں کر سکتا انسان، لیکن خدا کی قسم اس سے زیادہ سخت سجدہ امام سجاد علیہ السلام۔ کون سا سجدہ؟ جو میرے مولا نے شام غریبہ انجام دیا۔ تصور کرے نا، ایک طرف مقتل میں لاشیں ہی لاشیں، ایک طرف جلے ہوئے خیموں کی خاک، سر برہنہ بیویاں اور بیمار، سجدے کو زمین پر سر رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان ربی۔ عقل نہیں سمجھ سکتی یہ سجدہ کیا ہے، لیکن خدا کی قسم اس سجدے سے بھی آگے وہ سجدہ ہوگا جو میری بیوی نے درباروں میں، بازاروں میں سر برہنہ کھڑے ہو کسی کو زینب کا سجدہ سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے تو سجدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، زینب کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور جس بھائی کو میری بیوی نے آس سے پالا ہے اسے عباس کہتے ہیں، بڑے آس سے پالا ہے میری بیوی نے، بڑا بیوی کو غرور ہے جناب عباس پر، لیکن عباس کربلا میں اطاعت الہیہ کے مجسمے کا نام ہے۔
اگر کربلا میں اطاعت الہیہ اور اطاعت امام کو مجسم کر دیا جائے تو جناب عباس کا عکس سامنے آ جاتا ہے۔ کیسے مطیع ہے؟ بس کچھ مقامات عرض کروں گا اور آپ کی ذہنوں کو بتا رہا ہوں۔ 2 محرم کو عباس خیمے لگا دو تو خیمے لگا دیے، اور 7 محرم کو کہا عباس خیمے ہٹا دو تو سوال نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں تھی جناب عباس کے ہوتے ہوئے خیموں کو ہاتھ لگا دے، لیکن جب حکم امام آیا نا کہ عباس خیمے ہٹا دو تو پھر سوال کوئی نہیں، چپ چاپ خیمے ہٹا دیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے، آج کی شب آخری تھی، 9 کو لڑائی ہونی تھی، لیکن امام نے کہا جاؤ عباس، اور جا کر عمر سعد سے 1 شب کی مہلت مانگ کر لے کر آؤ۔ تو جتنا سخت مولا کائنات کے لیے اپنے گلے میں رسی بندھوانا تھا نا، بڑا سخت مرحلہ تھا مولا کے لیے۔ فاتح خیبر جن کے سامنے خیبر کا دروازہ اکھاڑ چکا ہو، وہ مدینہ کے اوباش آ کر علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچے، علی کے لیے یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، مولا کی مظلومیت کا مقام تھا۔ فرمایا جتنا سخت مولا کائنات کے لیے یہ مرحلہ تھا، اتنا ہی سخت جناب عباس کے لیے عمر سعد جیسے آدمی سے 1 شب کی مہلت مانگ کر رہا تھا۔ لیکن جب امام حسین نے کہہ دیا تو سوال نہیں۔ عاشور کا دن آ گیا، ایک ایک کر کے مولا کے اپنے ساتھیوں کے لاشیں، امام کے سپاہیوں کے لاشیں، اصحاب کے لاشیں اٹھا کر لا کر مقتل میں رکھ رہا ہے، سوال کوئی نہیں۔ اصحاب ختم ہو گئے، اب بچے بچے ہیں، بنی ہاشم کے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی جوان ہیں نا عزیزوں، ان سب کو جناب عباس نے اپنی آغوش میں باندھا ہے، ان سب کو جنگ کی تربیت میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے دی ہے۔ یہ عباس کی گود کے پالے ہوئے ہیں، جن کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، ایک ایک کر کے لاشا اٹھا کر لاتا رہا۔ علی اکبر کا جنازہ لے آیا، قاسم کا لاشا لے آیا، اور محمد کے لاشے لے آیا، اپنے 3 سگے بھائیوں کے لاشے اٹھا۔ تینوں بڑے جوان تھے، مولا عباس کے تینوں بھائی بہت جوان تھے، تینوں کے لاشیں اٹھا کر آیا، لیکن امام حسین سے سوال کوئی نہیں۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ چپ چاپ امام کی خدمت میں آ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ امام نے نگاہ کی، اب جانتے ہیں میرے مولا، کہا عباس تم سے تو ہمارے دل کو ڈھارس ہے، عباس تم تو سب اہل حرم کی ڈھارس ہو، عباس تم حسین کے دل کی قوت ہو، عباس تم حسین کے لشکر کے علمدار ہو۔ بس جب یہ جملہ کہا نا تو کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور سر جھکا کر کہا مولا وہ لشکر باقی کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا؟ کہا نہیں عباس تم سے اہل حرم کو آس ہے، ابھی تم باقی ہو، خیموں میں آس باقی ہے۔ کچھ نہیں کہا، واپس آئے۔ اب جب خیمے کے سامنے سے گزر رہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی علادش کی آواز آ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ کو طلب کیا، بلایا شہزادی کو، اور ایک مرتبہ ان کا خشک مشکیزہ لے کر علم سے باندھا، ایک ہاتھ میں مشک و علم کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں بیوی کو آغوش میں لیا، اور اس عالم میں دوبارہ امام حسین کے پاس پہنچ گئے۔ جب امام نے دیکھا نا آنکھوں سے آنسو جا رہے، کچھ نہیں کہا میرے پاس نے، کہا جاؤ پاس جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل، خدا جانے کس ٹوٹے دل کے ساتھ حسین راوی کہتے ہیں چونکہ مولا نے جہاد کی اجازت نہیں دی تھی، میرا مولا نیزہ لے کر میدان میں اترا ہے، اور نیزے سے جس نے تنہا فرات کا گھاٹ آزاد کرایا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور
فرات کا گھاٹ آزاد کرا کہ ایک مرتبہ گھوڑے کو ترائی میں اتارا، مشق کو پانی سے بھرا، اور اس کے بعد جب میرا مولا پلٹا ہے، بس اللہ کوئی آس جناب عباس نے نہیں کی، کوئی سوال نہیں کی، کوئی امید کچھ نہیں ہے مولا عباس کا. بس یہ ایک آخری مرحلہ تھا جب جناب عباس کے دل میں کوئی آس پیدا ہوئی، اور وہ آس یہ تھی کہ یہ مشکیزہ میں مولا کو پہنچا دوں. میں اپنی شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بس آخری امید ہے میرے مولا کی، کیا میں یہ مشکیزہ کسی طرح سے خیمے پہنچا دوں. بس جب میرا مولا پلٹا ہے، راوی کہتے ہیں کہ نخلستان کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ شاید یہ راستہ نزدیک تر راستہ تھا، لیکن عزاداروں علی کے شیر کے لیے نخلستان بھاری پڑ گیا، اس لیے کہ میدان میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ جناب عباس کے سامنے آ سکے. لیکن یہاں نخلستان میں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر حضرت کے اوپر وار کر رہے ہیں. بس کسی ملعون کا وار کارگر ثابت ہوا، حضرت کا دایاں بازو قلم ہو گیا. بس جب دایاں بازو قلم ہوا، میرے مولا نے علم چھوڑ دیا، نیزے کو بائیں ہاتھ سے تھام لیا، اور اب آگے بڑھ رہے ہیں. دائیں بازو سے جنگ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، بائیں بازو سے لڑتے ہوئے، لیکن خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا. بس پھر آخری بار کسی نے چھپ کر کیا، میرے مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. راوی کہتے ہیں بس بازو قلم ہونے سے پہلے آخری کام میرے مولا نے یہ کیا کہ مشق کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، اور دبانے کے بعد ایک بار مشق کے اوپر اپنے آپ کو جھکا دیا. بس اس عالم میں میرا مولا نخلستان سے میدان میں آیا. خدا جانے کتنی آرزو ہے میرے مولا کی کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. ادھر جب عمر سعد نے دیکھا نا کہ مولا پانی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز لگا کے کہا خبردار، اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا، اگر حسین نے پانی پی لیا، تم میں سے زندہ کوئی نہیں جا سکے گا. چیخ کر کہا شمر نے، پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے. بس جتنے کماندار کھڑے تھے ایک مرتبہ اپنی کمانوں میں تیروں کو لگایا، اور سب نے مل کر ایک مرتبہ تیر پھینکنا شروع کیے. راوی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کربلا کے بن میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے. جتنے تیر آتے رہے میرے مولا کی کمر میں پیوست ہوتے رہے. ایک مقام کو آیا، راوی نے کہا اتنے تیر میرے مولا کی پشت میں پیوست ہو گئے کہ دور سے صرف تیر نظر آ رہے تھے، حضرت کا بدن نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اس عالم میں بھی میرا مولا خیمے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا. بس کسی ملعون نے تاک کر ایسا تیر پھینکا، آ کر مشق سکینہ پر لگا. راوی کہتے ہیں مشق سے پانی نہیں بہا، عباس کے دل کا خون بہ گیا. میرے مولا کے دل کا خون بہ گیا. میرا مولا اب جانا ہی نہیں چاہتا. ارے حسین کے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، خیمے میں جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا. بس اس عالم میں ایک ملعون نے آ کر سر پر گرز لگایا. سر پر گرز کا لگنا تھا، پیشانی دوبارہ ہو گئی. میرا مولا گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا. بس عزادار اب جو میرا مولا زمین پر گرا، بازو کٹ چکے تھے، پشت تیروں سے بھری ہوئی، گرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھے کہ خود کو سہارا دے سکتا. راوی کہتے ہیں پورے وزن کے ساتھ میرا مولا پشت کے بل زمین پر گرا. پشت کے سارے تیر مولا کے بدن سے آر پار ہو گئے. تسالات علیک من السلام یا ابا عبداللہ. اس آواز کا گونجنا تھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کمر تھام کے کربلا کی زمین
خیموں سے نکل کر عباس تک کیسے پہنچا، لیکن راوی کہتے ہیں جتنی دیر حسین کو لگی یہ ملعون حضرت عباس کے گرد جمع ہو گئے۔ ارے شیر میں دست تھا، شیر مجبور تھا، ملعون تلواریں لے کر آوازیں لگا رہے تھے، جس نے صفین کا بدلہ لینا، جس نے جمل کا بدلہ لینا، مہربان کا بدلہ لینا، تلواریں چل رہی، علی کا شیر تلواروں کے طرف۔ راوی کہتے حسین عباس تک پہنچ تو گئے، لیکن بھائی کے لاشے کی حالت ایسی تھی جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، قاسم کے ٹکڑے جمع کر لیے، عباس کو اٹھا نہ سکا۔ ایک مرتبہ خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھا کر روتے ہوئے خیموں کی طرف چلے۔ اب جو بچوں نے دور سے علم کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے سوکھے کوزے اٹھا کر بچے تیزی کے ساتھ دوڑے، آگے آگے سکینہ ہے۔ اب جو آگے دیکھا علم تو آ رہا ہے، علمدار نہیں ہے، اپنا کوزہ زمین پر پھینک دیا، بابا کے آواز سے لپٹ گئی، بابا پانی نہیں چاہیے، علم میرے چچا